إلى يوم الدين وبعد. پروگرام منعقد کرنے والے دلی جمعیت کے ذمہ داران کو تہہ دل سے مبارکباد پیش ہے. اللہ رب العالمین ان کے حوصلوں کو مزید تقویت دے اور اس طرح کے پروگرام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سنی ہیں اور ذمہ داران کے ساتھ ساتھ آپ تمام بزرگان اور احباب کا بھی شکریہ کہ اپنے قیمتی اوقات سے کچھ نکال کر یہاں تشریف لائے اور اپنے بچوں کہیے، دوستوں کہیے، ان کی حوصلہ افزائی میں ان کی آپ نے مدد کی. معزز سامعین، یہاں بہت سارے لوگ آئے اور بہت ساری باتیں کی، لیکن اہم بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پچھڑے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو شروع میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں چیلنج ہے. پڑھنے والوں کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ شروع ہی میں چیلنج کی شکل میں بتلایا گیا کہ بے اطمینان، بے خوف، پورے طور پر اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھو. اس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس پہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اگر کہیں اور سے آیا ہوتا تو اس میں بہت ساری متضاد باتیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کی جو چیز ہے، ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن. پھر اس کے ساتھ دوسرا جو ہمارے لیے مصدر ہے وہ حدیث ہے. لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر آدمی یہ سوچے اور جواب دے کہ کس کا قرآن اور حدیث سے کتنا رشتہ مضبوط ہے. جب ہم اپنی فکری چیزوں کو، جب ہم اپنے مصدر کو پس پشت ڈالیں گے تو کیا ہمیں دنیا میں عزت ملے گی؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے مصدر کی حیثیت ہے، حدیث ہمارے لیے مصدر کی حیثیت ہے، پھر بھی ان دونوں کتابوں سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں، تو کیا ہم دنیا میں عزت پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جو چیز ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی اس سے ہم اپنا رشتہ توڑ لیں اور پھر ہم عزت پہ ڈھونڈیں. یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو ان کا پہلا خطبہ کیا تھا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. یہ جو ہمیں عزت ملی ہوئی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے. فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر ہم عزت ڈھونڈیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کرے گا. اتنی ساری واضح ہدایات و تعلیمات کے باوجود ہم خود شکوہ کرتے ہیں کہ ہم قوم میں ہمیں وقار نہیں مل رہا ہے، قوم ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پر ذرا غور کیجئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تم لوگوں کو دو چیزیں دے رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، یعنی ان دونوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو گے، احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہاں جو گمراہ کا لفظ آیا ہوا ہے
یہ غور طلب لفظ ہے. ہم فکری طور پہ بالکل پستی میں جا چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے معزز سامعین، اتنا کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، کافی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، حدیث سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے. جب تک ہم اپنا یہ رشتہ کتاب و سنت سے مضبوط نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں عزت نہیں دے گا. اور اس کے لیے بے شمار باتیں سن چکے ہیں، اور ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج لوگ عزت ڈھونڈنے کے لیے بچوں کو ڈاکٹریٹ میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں، انجینئرنگ کالج میں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ سماج میں ایک بڑا بنے گا. اللہ کے بندے، عزت جیسا کہ شیخ مستقیم نے سنایا قرآن و حدیث کی پاسداری میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. آپ میں سے ہر کسی نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر کا نام رضی اللہ عنہما. یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے صاحبزادے بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے. دنیا دار نہیں، دیندار تھے. ان کے اندر دینداری کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو وہاں اس وقت کے جو راجہ شاید حشام بن عبد الملک بن مروان تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ ان کے پیر میں جوتے بھی نہیں ہیں، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، اور بڑے وقار سے طواف کر رہے ہیں. پتا چلا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے. بڑی حیرت ہوئی ان کو، اتنے بڑے آدمی اور یہ خاکساری، یہ تواضع، یہ عاجزی. ان کو بولا میرے پاس. کوئی گیا ایلچی کہ آپ کو بادشاہ وقت بلا رہے ہیں. انہوں نے برجستہ کہا میں طواف کر رہا ہوں، تم ڈسٹرب مت کرو. ذرا غور کیجیے. برجستہ کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو. اور ہم اور آپ ایک معمولی نیتا کا خطاب آ جاتا ہے، کال آ جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں صرف اور صرف دنیا داری کی وجہ سے. لیکن انہوں نے برجستہ ٹوکا کہ میں طواف کر رہا ہوں، مجھے طواف مکمل کرنے دو. گیا ایلچی راجہ سے بتلایا کہ وہ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ کی بات سنیں گے. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب طواف مکمل ہو گیا تو ان کو بلایا گیا راجہ کے پاس. راجہ نے ان کا بڑا استقبال کیا. دیکھا کہ بھائی صحابی رسول حضرت عمر کے صاحبزادے، ظاہر سی بات ہے ان کا مان سمان تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ عبداللہ بن عمر ہیں، آپ مجھ سے جو چاہیں مانگیں. اور کیجیے، جو چاہیں مانگ لیں. ان کا جواب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجیے، فلاں بستی میرے حوالے میں دے دیجیے، میری تحویل میں دے دیجیے. ان کا کہنا تھا کہ تمہاری بادشاہت کہاں تک ہے؟ بادشاہ نے کہا میری بادشاہت یہاں سے وہاں تک ہے. کہا کہ جناب تم ایک معمولی حصے کے مالک ہو. ارے وہ ہستی جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے آج تک میں نے دنیا نہیں مانگا ہے، تو تجھ سے میں کیا مانگا؟ غور کیجیے. وہ ہستی جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے میں نے آج تک دنیا نہیں مانگا ہے، تو میں تم سے کیا مانگوں؟ اس لیے میرے معزز سامعین، دنیا طلبی جیسی ہمارے اندر آئے گی، خواہ وہ علمی طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، تاجروں کا طبقہ ہو، جو بھی طبقہ ہو، عزت نہیں ملے گی. اس لیے ضروری ہے ہم اپنا رشتہ کتاب و سنت سے جوڑیں. اور اسی پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دیندار بنائے، کتاب و سنت کو سمجھنے والا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارے امیر محترم جناب ڈاکٹر عبد المبین صاحب ہارونی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ جمعیت کے اغراض و مقاصد کے متعلق گفتگو کریں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.